بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و دنیا 786 ٹی چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ فیصلہ جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اکثر فیصلے ہم زندگی میں بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا فیصلہ بھی ہوتا ہے جو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے، اور اس غلط فیصلے کی سزا انسان ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے، سوائے پچھتاوے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے کچھ واقعات کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ میرا دوست مجھے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی ساری کہانی مجھے بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کر رہا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ یہ سرکاری نوکری چھوڑ کے اس کاروبار کی طرف توجہ دو۔ کہتا، میں بغیر سوچے سمجھے اس بندے کی اس بات میں آ گیا اور میں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر سرکاری نوکری کو ریزائن کر دیا۔ اب میرا کاروبار تو چھوٹا سا تھا اور میرے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان۔ پہلے تو تنخواہ میں سے کچھ پیسے آ جاتے، وہ میں گھر خرچے کے لیے دے دیتا۔ اب تو صرف گزارا ہی اسی چھوٹے سے کاروبار میں تھا، لیکن اس میں اتنا منافع نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ پھر میں نے ایک جگہ پرائیویٹ جاب کی۔ کافی سال میں وہ جاب کرتا رہا۔ اس کے بعد اب میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ اصل میرا پچھتاوا وہاں سے شروع ہوا، کیونکہ اگر میں سرکاری جاب کرتا تو آج میری ریٹائرمنٹ ہو جاتی اور مجھے ریٹائرمنٹ کا کافی پیسہ ملتا اور میری پینشن لگ جاتی۔ مجھے کوئی فکر نہ ہوتا۔ میرے جو کولیگ تھے وہ اس وقت 1-1.5 لاکھ تک پینشن لے رہے تھے اور میں 20-25 ہزار کی نوکری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ تو تھا ایک منفی سوچ کے حامل فیصلہ۔ اب ایک مثبت سوچ کا بھی فیصلہ آپ سنیں۔ 3 دوست سے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، MSc کر رہے تھے، ان دوستوں میں سے ایک دوست کو پتہ چلا کہ اسے بڑی اچھی سرکاری جاب مل سکتی ہے۔ اب ایک طرف تو جاب تھی اور دوسری طرف پڑھائی بھی تھی، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پورا دن سوچتا رہا کہ یہ 2 سال میں نے پورے کر کے بھی جاب ہی تلاش کرنی ہے، پتہ نہیں مجھے پھر زندگی میں ایسی جاب کی آفر ہو یا نہ ہو۔ سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ صبح یونیورسٹی جا کر اس نے اپنے پروفیسر سے مشورہ کیا۔ اسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ جاب کر لو، کیونکہ پڑھائی کے بعد بھی آپ نے جاب ہی کرنی ہے۔ اگر اتنی اچھی جاب اب آپ کو مل رہی ہے تو یہ چانس نہ مس کرو۔ اگر آپ کو پڑھائی کا شوق ہے تو آپ وہ جاب کے ساتھ ساتھ بھی پڑھائی کر سکتے ہو۔ اب وہ بندہ بھی ریٹائر ہو گیا ہے تو 1.5 لاکھ روپے پینشن لے رہا ہے اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے پروفیسر صاحب سے یہ مشورہ نہ لیتا تو اس نے بھی آج پچھتانا تھا، بالکل اسی طرح جس نے جاب چھوڑی اور پچھتانے لگا۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کے کریں اور مشورہ ضرور لیں۔ میرے نزدیک 2 ہستیاں ہیں جو آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوتی ہیں، ان سے ہی مشورہ لینا چاہیے۔ ایک اگر آپ کے والد صاحب ہیں، دوسرا آپ کا وہ ٹیچر جو آپ کو پڑھا رہا ہے، اور خاص طور پر کسی دوست سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار لازمی سوچنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کو شیئر کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔